مجھے وہ ساری ویئرڈ انٹرسٹنگ چیزیں بتائیں جو ڈیورنگ پریگنینسی ایک عورت ان سے گزر رہی ہوتی برین کے اندر کچھ سینٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ ایپیٹائٹ کا سینٹر ہوتا ہے، آپ کو یہ خوشبو کا سینٹر ہوتا ہے، اور ہر چھوٹی چھوٹی خوشبو سے یا کسی چیز کے ٹیسٹ سے وہ وامٹنگ سینٹر سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر پلیسنٹا یا آمل جو ہے وہ نیچے بچے دانی کے منہ کے اوپر لگ گئی ہے تو اس کو وقفے سے سپاٹنگ بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے، شاید بیبی ہی ضائع ہو جائے۔ تو انیشیل الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آمل کہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ ڈونرز اویلیبل رکھیں، آپ کو بہت زیادہ اچانک بلیڈنگ ہو سکتی ہے، اپنا بلڈ گروپ پتہ کریں، ایسے لوگوں کو اکٹھا رکھیں جو ایک فون کال پہ آپ کو بلڈ دینے آ سکے۔ ایکلیمشیا ایک چیز ہے جو کہ 20ویں ہفتے کے بعد کسی وقت بھی عورت کو فٹ پڑ سکتے ہیں، جھاگ نکل سکتی ہے منہ سے، وہ ہم ان کو اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ میں کوئی ایسے سمٹمز آپ بتا دیں کہ جو بھی پریگننٹ لیڈیز ہیں انہیں خود سے پتہ ہونا چاہیے، یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سمٹمز انہیں فیل ہوں، پتہ چل جائے کہ بھی اب وہ کسی پرابلم میں، ایک انڈیکیٹر انہیں مل جائے کہ اب ہم نے ڈاکٹر پہ جانا ہے۔ یہ جو ایکسٹرا واسکولر کمپارٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں فلوئڈ بھر جاتا ہے، ہاتھ اتنے اتنے موٹے، ٹانگیں اتنی اتنی موٹی، منہ اتنا موٹا، اور پھر برین جو ہے، برین میں جب ایڈیما ہوتا ہے تو وہ پھر پریشر کریٹ ہوتا ہے نا۔ صحیح کانسیپٹ ہمیں سمجھائیں کہ پریگنینسی اگر ہو جائے تو کتنے ٹائم تک ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے؟ احتیاط تو ضروری ہے کہ چھینکنا نہیں زور سے، کھانسنا نہیں بہت زور سے، قبض ہو تو آپ زور مت لگائیں، قبض اول تو ہونے نہ دیں، کچی سبزیاں کھائیں، مکئی کے دانے کھائیں، یہ سب گول کا چھلکا پئیں۔ اگر آپ پش کریں گے، زور لگائیں گے تو آبویسلی پیلوس میں ہی وہ آرگن پڑا ہوا ہے نا، تو آپ کی پریگنینسی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈیورنگ پریگنینسی عورت بہت زیادہ فیزز سے گزر رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ باڈی جو اس کی اتنی ڈفرینٹلی بیہیو کیوں کر رہی ہے۔ اس کے ٹیسٹ برڈز بہت چینج ہو جاتے ہیں، کبھی انہیں میٹھا کھانا بہت اچھا لگ جاتا ہے، کبھی انہیں چٹپٹا کھانا ہوتا ہے، اور کبھی وہ ناؤزیا جیسی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا چینجز ہو رہی ہوتی ہے، کون سے ایسے فزیولوجیکل چینجز ہیں جس کے بارے میں وہ ان اویئر ہوتی ہیں۔ تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر سمینہ حق جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ان گائنیکالوجسٹ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گی کہ کب آپ نے چینجز کو سیریس لینا ہے اور کس طرح کی چینجز کو آپ ڈیورنگ پریگنینسی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ڈاکٹر سمینہ حق ونس اگین۔ کل ہم نے جو پوڈ کاسٹ کیا اس میں ہم نے بیبی فزیولوجی پہ بات کی کہ 3 جو ٹرائمیسٹرز ہوتے ہیں اس میں بیبی ڈیولپمنٹ کس طرح ہو رہی ہوتی ہے، پریگنینسی میں کون کون سی سٹیجز ہوتی ہیں جس سے ایک عورت گزرتی ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ پورے اس پیریڈ میں 9 منتھس میں کون سی ایسی ویئرڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں عورت کے ساتھ، کون سی ایسی میڈیکل سٹیجز سے وہ گزر رہی ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جیسے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے، اور آپ کو کھانا پینا، کچھ کو میٹھا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کچھ کو نمک والی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے وہ ساری ویئرڈ انٹرسٹنگ چیزیں بتائیں جو ڈیورنگ پریگنینسی ایک عورت ان سے گزر رہی ہوتی ہے، سفر کر رہی ہوتی ہے۔ بیٹے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں پرورٹڈ ایپیٹائٹس ہم اس کو کہتے ہیں، ٹرم یوز کرتے ہیں کہ آپ کی ایپیٹائٹ جو ہے اور آپ کی جو لائکنیس ٹو فوڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بہت سے ہارمونز جو باڈی میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ برین کے اندر کچھ سینٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ ایپیٹائٹ کا سینٹر ہوتا ہے، آپ کو یہ خوشبو کا سینٹر ہوتا ہے، وامٹنگ سینٹر ہوتا ہے، تو سم ہاؤ وامٹنگ سینٹر بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور ہر چھوٹی چھوٹی خوشبو سے یا کسی چیز کے ٹیسٹ سے وہ وامٹنگ سینٹر سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، تو کچھ چیزیں اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، پرورٹڈ ایپیٹائٹ ہو جاتی ہے، جو چیزیں آپ کو بری لگتی تھیں وہ آپ کو اچھی لگنی شروع ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کر کے یہ کافی چینجز آ جاتی ہیں۔ زیادہ تر پیشنٹس کو ایسے ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا۔ نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کی تھوڑی سی چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، تو یہ آس پاس کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنے ہارمون چینجز آ رہے ہیں باڈی میں، باڈی چینج ہو رہی ہے، پھر وہ بریسٹ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے لیکٹیشن کے لیے، آپ کی باڈی جو ہے وہ چینجز کر رہی ہوتی ہے ریسیو کرنے کے لیے بیبی کو۔ شروع کے ٹرائمیسٹر میں ہی باڈی جو ہے وہ سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے نیوٹرینٹس کو، کہ یہ جب لیکٹیشن ہونی ہے تو باڈی کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کچھ پیشنٹس کو جو جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، ان کو اینٹی پارٹم ہیمریج ہو سکتا ہے، اگر پلیسنٹا یا آمل جو ہے وہ نیچے بچے دانی کے منہ کے اوپر لگ گئی ہے
تو اس کو وقفے وقفے سے اسپاٹنگ بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اس کو بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے کہ شاید بیبی ہی ضائع ہو جائے. تو انیشیل الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آمل کہاں پہ لگی ہوئی ہے, نارمل جگہ پہ ہے, فنڈس پہ اوپر لگی ہونی چاہیے, اگر وہ نیچے ہے پھر اس کو مینٹلی ہم پریپیئر کرتے ہیں کہ اپنے لیے ڈونرز اویلیبل رکھیں. آپ کو بہت زیادہ اچانک بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اپنا بلڈ گروپ پتہ کریں, اپنے پاس ایسے لوگوں کو اکٹھا رکھیں جو ایک فون کال پہ آپ کو بلڈ دینے آ سکیں, دن ہو یا رات ہو. پھر وہ جو ریئر بلڈ گروپس ہیں ان کو تو ہم بہت اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ اپنا ہیموگلوبن ہر وقت 12 رکھیں کم از کم, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈونرز ہونے چاہیے جو آپ کے کال کرنے پہ فوراً آ جائیں. تو وہ اپنے پھر رشتہ داروں یا ملنے والوں کے بیچ میں اپنے ڈونرز جو کراس میچ کر کے ہم ان کا ٹیسٹ کر کے HIV ایڈز ہیپاٹائٹس B C ساری اسکریننگ کر کے تو ہم ڈونرز اویلیبل رکھتے ہیں. تو اس طرح کر کے ہائپرٹینسو ڈس آرڈرز, اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے یا متلی ہو رہی ہے تو پھر ہم لیور کے فنکشنز کو دیکھتے ہیں. ایک پری ایکلیمپشیا ہوتا ہے, ایک ایکلیمپشیا ایک چیز ہے جو کہ 20ویں ہفتے کے بعد کسی وقت بھی عورت کو فٹ پڑ سکتے ہیں, جھاگ نکل سکتی ہے منہ سے, وہ ہم ان کو اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے, یہ کچھ آٹو امیون اس کی ریزن بتائی ہے کہ یہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں وہ ایگریگیٹ بناتے ہیں کیونکہ بلڈ ویسل کی والز جو ہیں ان کے اوپر جو اینڈوتھیلیل لائننگ ہوتی ہے اپنے ہی سیل اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور جو باریک بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں, پیشنٹ پھول جاتی ہے, اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹیشوز میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے, اور منہ سوج جاتا ہے, باڈی سوج جاتی ہے, برین میں ایڈیما ہو جاتا ہے. اور وہ پلیٹلیٹس کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فل کریں, وہ جو چھوٹے چھوٹے مائکرو سوراخ ہو گئے ہیں ان کو فل کرنے کی کوشش میں پلیٹلیٹ کی کمی ہو جاتی ہے. پھر DIC میں پیشنٹ جا سکتی ہے, جیسے میں نے کل بتایا کہ ڈسیمینیٹڈ انٹراواسکولر کویگولیشن شروع ہو سکتی ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس چیز کے لیے جو پہلی یہ یوزلی یہ ساری چینجز جو ہیں یہ پہلی پریگننسی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ سیکنڈ جو میں ابھی بھی ہو آپ نے سکتی ہیں. بتایا ڈاکٹر سمینا کہ ایکلیمپشیا ہو جاتا ہے اور یہ 20th ویک کے بعد ہوتا ہے, 20th week تو کے یہ بعد ہوتا ہے. 20th ویک کے بعد ہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں؟ بیٹے زیادہ تر یہ کوئی 18-20 ہفتے کے بعد ہوتا ہے جو یہ پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے. اگر وہ پہلے سے ہائپر ٹینسو ہے تو پھر وہ تو شروع میں ہی اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوگا, اور اس کی ہسٹری ہوگی کہ وہ اینٹی ہائپر ٹینسو ڈرگز لیتی ہے, وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ ہوتا ہے جو پریگننسی نے انڈیوس سڈن کیا آپ کا ہوتا بی پی ہے. شوٹ کر جی جائے. جی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہم جب پیشنٹ آتی ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ سوجی ہوئی تو ہم ان کا ڈیلی وزن بھی کرتے ہیں کہ ایک دم اگر تھرڈ ٹرائمیسٹر میں وزن بڑھ گیا اوور نائٹ تو دیٹ از این انڈیکیشن کہ اب اس کی ڈلیوری ہو جانی چاہیے, ورنہ اس کو بہت برے فٹس پڑیں گے. تو ڈاکٹر سمینا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی ایسے سمٹمز آپ بتا دیں کہ جو بھی پریگننٹ لیڈیز ہیں انہیں خود سے پتہ ہونا چاہیے. یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمارا یہ 18واں ہفتہ چل رہا ہے یا 19واں ہفتہ چل رہا ہے, تو وہ خود سے بھی وہ چیزیں آبزرو کر رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سمٹمز انہیں فیل ہوں تو وہ انہیں پتہ چل جائے کہ بھئی اب وہ کسی پرابلم میں, ایک انڈیکیٹر انہیں مل جائے کہ اب ہم نے ڈاکٹر پہ جانا ہے, خدا نہ خواستہ ہمیں کلیمپشیا نہ ہو جائے یا ہمیں فٹس نہ آ جائیں یا ہمارے منہ سے جھاگ نہ نکلے. اچھا, آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی, کیونکہ اتنی بے خبر بچیاں اور اتنی بے خبر عورتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حمل کے دوران فرسٹ ٹرائمیسٹر میں یا حمل سے پہلے کبھی بلڈ پریشر چیک کروایا, ہمیں پری پریگننسی بلڈ پریشر کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کو ایسینشیل ہائپر ٹینشن ہے, یہ پہلے سے ہی ہائپر ٹینسو تھی یا اس کو اب ہوا ہے. وہ ہمارے پاس مڈل میں آتی ہیں جب پورا سمٹمٹولوجی کے ساتھ, اور ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی پری پریگننسی کیا اسٹیٹ تھی. تو میں اپنی بچیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنی شادی سے پہلے کوئی بلڈ پریشر تو چیک کروا لو کہ کتنا ہے نارمل تمہارا, اپنے شوگر لیولز کروا لو, اپنا ایک بلڈ ٹیسٹ کرا لو, CBC وغیرہ جو ایک سمپل ٹیسٹ ہے. آپ پبلک ہاسپٹلز میں چلے جائیں, وہاں پہ تو مفت میں ہو جائے گا. تو کم از کم اپنا بلڈ گروپ, اپنا یورین کا ایگزامینیشن, کئی دفعہ اتنی پروٹین یورین میں آ رہی ہوتی ہے ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو کڈنی ڈیزیز پہلے سے تھی یا یہ پریگننسی انڈیوسڈ انفیکشن ہے جو گردوں کو افیکٹ کر رہی ہے. کیونکہ یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ آپ کے لیور کو, گردوں کو, برین کو
ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس یہ جو پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے اس میں گردے فیل ہو جاتے ہیں, ایکیوٹ رینل فیلئر میں چلی جاتی ہیں پیشنٹس, لیور فیلئر میں چلی جاتی ہیں, جانڈس ہو جاتی ہیں. اتنا برا سنڈروم ہوتا ہے یہ, اور یہ بہت کامن ہے پاکستان میں. ہمارے پاس تو جب ایمرجنسی میں فٹ کے ساتھ پیشنٹس آتی ہیں, جھاگ نکل رہی, پھر تو برین اڈیما ہوا ہوتا ہے, ہمیں برین کا اڈیما ٹریٹ برین کرنا ایڈیما ہوتا ہے. میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہی فٹس, یہ برین کے موٹر ایریاز جو ہیں وہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں نا, کیونکہ آپ کی ہڈی اسکل کی وہ تو فکسڈ ہے, وہ تو ڈائلیٹ نہیں کرے گی. تو میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک آٹو میون ہے, بلڈ ویسل کی جگہ جگہ سے وہ دیوار میں سوراخ ہو جاتے ہیں, اپنے ہی سیلز مائکروفیجز اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں سوراخ ہوتے ہیں. ہمارے جو جتنے پلیٹلیٹس ہیں وہ سب سے پہلے جا کے نا وہ سوراخ بند کرتے ہیں, تو سارے پلیٹلیٹ کنزیوم ہو جاتے ہیں, یعنی پوری باڈی میں وہ سوراخ بند کر رہے ہیں اور کنزیوم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو سوراخ ہیں ان میں سے تو پانی سیپ آؤٹ ہوتا ہے. یہ جو انٹرسٹیشل ٹیشو ہے, یہ جو ایکسٹرا واسکولر کمپارٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں, اس میں فلوئڈ بھر جاتا ہے. ہاتھ اتنے اتنے موٹے, ٹانگیں اتنی اتنی موٹی, منہ اتنا موٹا, اور پھر برین جو ہے, برین میں جب ایڈیما ہوتا ہے تو وہ پھر پریشر کریٹ ہوتا ہے نا, جب ویسلز کے اندر سے ٹیشو میں وہ فلوئڈ جائے گا, سیرم جائے گا, تو وہاں پریشر, انٹراکرینیل پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے. اس سے پھر وہ سینٹر سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور فٹنگ شروع ہو جاتی ہے, فٹس پڑتے ہیں عورت کو بہت بری طرح. تو بالکل اس ٹھیک ہے. لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بچیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس میں اگر ایسا کوئی ہے, میں ہماری ماں کو تو نہیں اس طرح کے فٹ پڑے تھے, یا ہماری کسی سبلنگ کو, یا ماں باپ میں ہائپرٹینسو ڈس آرڈرز تو نہیں ہیں, شوگر تو نہیں ہے, لیور ڈیزیز تو نہیں ہے. تو یہ بچیوں کو شادی سے پہلے تھوڑا سا اپنا خیال کرنا چاہیے اور اپنے متعلق پتہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ابھی بتایا کہ ہمارے ٹیسٹ برڈس بھی چینج ہو جاتے ہیں, ہمارا کھانے پینے سے دل اٹھ بھی جاتا ہے, کسی کو میٹھا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کسی کو نمکین بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور ناؤزیا بھی بہت زیادہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی نا میں نے 2 کیٹیگریز دیکھی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ناؤزیا مطلب ان کی پوری پریگنینسی میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کو کبھی بھی وامٹ آئی ہی نہیں ہوتی, فرسٹ پریگنینسی میں نہیں آئی ہوتی, سیکنڈ تھرڈ میں ایک آدھی دفعہ ضرور انہیں کوئی وامٹ آئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ کس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی کو ناؤزیا ہو رہا ہے, کسی کو ناؤزیا نہیں ہوتا, کسی کو سب کچھ کھانا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور کسی کو کچھ بھی کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, تو یہ ویری کیوں کر رہی ہوتی ہیں چیزیں؟ بیٹے ہر باڈی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. ہر باڈی ڈفرینٹ ہے. جیسے کچھ لوگوں کو ہر وقت زکام رہتا ہے, کچھ لوگوں کو ہر وقت ڈائریا ہی رہتا ہے. تو بیٹے یہ جو جراثیم ہے نا, ان کے پاس چابیاں ہوتی ہیں, اور ہمارے جو انٹسٹائنز ہیں یا ہمارے جو یہ ساری میوکس میمبرینز ہیں, ان میں ہوتے ہیں تالے, اور وہ تالے کی چابی جس بیکٹیریا کے پاس ہے وہ کھول کے اندر چلا جائے گا. تو اس لیے یہ ان کو ہم کہتے ہیں ریسیپٹرز. ریسیپٹرز جو ہیں ان کے پاس ریسیپٹر سے اٹیچ ہونے کا گر ہوتا ہے بیکٹیریا کا. اور ہارمونز بھی اسی طرح ہوتے ہیں. کچھ کہ جو وامٹنگ سینٹر ہے اس میں اتنے ریسیپٹرز ہیں کہ وہ سارے ہارمونز جا کے اس کو اسٹیمولیٹ ہی کرتے رہتے ہیں, اس کو وامٹنگ زیادہ ہوگی. جس پیشنٹ کے اندر ریسیپٹر ہی نہیں ہے وہ آرام سے. سو اٹ از مائکروسکوپک لیول پہ انسان ڈفرینٹ ہے, ہر چیز ڈفرینٹ ہے ہماری, ہر آدمی, ہر عورت دوسری سے ڈفرینٹ ہے. تو وہ اس لیے وہ ہارمونس کو بھی ڈفرینٹلی رسپونڈ کریں گی, اور اٹ از امیزنگ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچھ عورتوں کو نا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنی ہیں, آپ نے ریسٹ نہیں کرنا, آپ ایزی رہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, پریگنینسی کون سا کوئی ڈیزیز ہے, اس کو ڈیزیز سمجھنا بند کر دیں, پریگنینسی ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے, آپ اس میں چلیں پھریں بھاگیں, سیڑھیاں چڑھیں سیڑھیاں اتریں, اور کچھ کو بالکل بیڈ ریسٹ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں یہ صحیح کانسیپٹ ہمیں سمجھائیں کہ پریگنینسی اگر ہو جائے تو کتنے ٹائم تک ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے, اور کتنے ٹائم کے بعد ہم نے اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھنا ہے کہ ڈیورنگ ڈیلیوری ہمارے لیے آسانی ہو جائے. بالکل صحیح آپ نے کویسچن کیا ہے, کیونکہ زیادہ تر ساسیں جو ہے نا وہ سیڈسٹ ایٹیٹیوڈ ان کا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا, حمل ہو گیا, ہم نے تو 10 بچے پیدا کیے ہم تھے. تو یہ بھی کرتے تھے اور ہم تو وہ بھی کرتے تھے. بالکل ٹھیک فرماتی ہیں وہ, لیکن دیکھیں میڈیکلی ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ وین یو گیٹ پریگننٹ تو ظاہر ہے ایک پریگننسی آپ کے یوٹرس کے اندر ہے, اور شروع میں ہی ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ان کے یوٹرس کا ماؤتھ
کتنا لمبا ہے. 3.5 to 4 سینٹی میٹر اگر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یو آر ان دا سیف ایریا. کسی کا اگر 1 سینٹی میٹر کا ماؤتھ ہے اس کے کھلنے کے زیادہ چانسز ہیں. یہ ڈاکٹر انیشیل الٹرا ساؤنڈ میں وہ بتا دیتے ہیں. زیادہ تر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہم ان کو وارن کرتے ہیں کہ آپ کے یوٹرس کا ماؤتھ اب اتنا لمبا نہیں رہا, یہ کسی وقت کھل سکتا ہے, تو آپ نے ریسٹ کرنا ہے, آپ کو اسٹچ لگے گا, آپ نے زیادہ دیر کھڑے نہیں رہنا, اور وزن نہیں اٹھانا. بچوں کو اگر آپ نے گود میں لینا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے اپنی گود میں لے لیں اگر آپ بچہ رو رہا ہے آپ کا ایک پہلا. تو یہ احتیاطیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. فرسٹ ٹرائمیسٹر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں احتیاط ضروری ہے. تھرڈ ٹرائمیسٹر جب آپ نے 35 to 36 ویکس کراس کر لیے, پھر آپ تپڑی ماریں, بے شک جو مرضی کریں, میمبرین رپچر ہو جائیں, پین سٹارٹ ہو جائیں, ہمیں تو چاہیے کہ سروائکل ماؤتھ بھی نرم پڑ جائے, اس کی لینتھ بھی چھوٹی ہو جائے, وہ نارمل ڈلیوری کی طرف جانا شروع ہو جائے. تو 35-36 ہفتے کے بعد تو ہمیں کوئی فکر نہیں, آخری مہینے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن انیشیل منتھس میں ہم انٹیمیسی منع کر دیتے ہیں, کیونکہ میل کی جو سیکریشنز ہیں اس میں پروسٹاگلینڈنز ہوتے ہیں اور وہ کنٹریکشن شروع کر سکتے ہیں. جو ہم گولی رکھتے ہیں لیبر کو انڈیوس کرنے کے لیے اس میں بھی پروسٹاگلینڈنز ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ہم اوائڈ کرتے ہیں. میل کا جو سیکریشن ہے وہ دیٹ کین کاز لیبر پینس. تو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں تو ہم خاص طور سے منع کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ احتیاط تو ضروری ہے کہ چھینکنا نہیں زور سے, کھانسنا نہیں بہت زور سے. قبض ہو تو آپ زور مت لگائیں, قبض اول تو ہونے نہ دیں. کچی سبزیاں کھائیں, مکئی کے دانے کھائیں, سب گول کا چھلکا پئیں, قبض کو نہ ہونے دیں. اگر آپ پش کریں گے, زور لگائیں گے, تو آبویسلی پیلوس میں ہی وہ آرگن پڑا ہوا ہے نا, تو آپ کی پریگننسی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ چیزیں, یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. فرسٹ ٹرائمیسٹر اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں بہت زیادہ وزنی کام مت کریں, اور یہ تپڑیاں مارنی اور یہ سب کچھ یہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اوائڈ کریں. اس لیے پریگننسی کو نارمل لیں. یس, یہ ایک نارمل بات ہے, یہ بیماری نہیں ہے. جو بچیاں بالکل ہی بیڈ پہ چلی جاتی ہیں کہ جی اب ہم پریگننٹ ہو گئے ہیں, دیٹ از ناٹ اے ہیلدی ایٹیٹیوڈ. لیکن بالکل ہی یہ سمجھنا کہ جی ہم بالکل نارمل ہیں, ہم سیڑھیاں پھلانگ پھلانگ کے چڑھ سکتے ہیں, اور ہم کھیل بھی سکتے ہیں, اور ہم ڈانس بھی کر سکتے ہیں, اور ہم سوئمنگ یس یو کین ڈو اسپیئرنگلی. لیکن اس کے علاوہ جو اسٹرینوس ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اوائڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ وزن اٹھانا, 2 ٹرائمیسٹرز تک آپ نے وزن بالکل نہیں اٹھانا. ہاں, تھوڑا بہت وزن اٹھا لیں, لیکن ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ وزن آپ نہ اٹھائیں. ویسے بھی عورتیں وزن اٹھانے کے لیے نہیں بنی, میلز بنے ہوئے ہیں. میل کو کہیں جی وزن تم اٹھاؤ, ٹھیک ہے, کچھ تو کام کریں وہ. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ایکویلٹی کی بات آتی ہے تو وزن بھی آپ اٹھائیں. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اب جو یوٹرس ہے نا, وہ پیلوک بونز جو ہیں ان کے اندر درمیان میں لٹکا ہوا ہے, اور لٹکا کس چیز سے ہے؟ فائبرس بینڈز ہیں جو یوٹرس میں سے نکلتے ہیں اور ہڈیوں میں جا کے لگتے ہیں. تو وہ ایک لٹکی ہوئی چیز ہے. اٹ از ناٹ جیسے کہ بند پیلوس ہے نا میل کا, اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہیوی سا ایک یوٹرس یا اووریز اور وہ اس قسم کا تو نہیں. یہ سب کچھ صرف میمبرینز کے ساتھ درمیان میں لٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ پش کریں گے, یا آپ وزن بہت زیادہ اٹھائیں گے, یا آپ پش کریں گے یا پل کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ کے پیلوس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا اور سیک ڈاؤن ہوگا. میرے پاس اتنی پیشنٹس آتی ہیں جب نارمل ڈلیوریز کے بعد کہ جی یوٹرس آلموسٹ باہر نکلا ہوتا ہے, تو ہمیں پھر پورا اس کو اوپر اسٹچ کرنا پڑتا ہے اگر ان کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہے, یا کبھی اس کو ہم کمپلیٹ پروسیڈینشیا کہتے ہیں جس میں بلیڈر, ریکٹم, یوٹرس وہ باہر ہی آیا ہوتا ہے سب کچھ. تو پھر ہمیں یوٹرس کو تو ہم نکال دیتے ہیں ویجائنل ہسٹریکٹمی نیچے سے ہی, اور پھر ہم بلیڈر کو اوپر اچھی طرح اسٹچنگ کر دیتے ہیں, پھر ہم پخانے کے رستے کو اوپر اچھی طرح اسٹچنگ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹیریئر کالپوپرینیوریفی اور پوسٹیریئر کالپوپرینیوریفی. تو یہ جو ہے انٹیریئر کالپوریفی اینڈ پوسٹیریئر کالپوپرینیوریفی, تو یہ پروسیجرز جو ہیں یہ تو پھر کرنے پڑتے ہیں نا, کہ وہ اور یہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو عورتیں اپنا خیال نہیں رکھتی اور بہت زیادہ وزن اٹھاتی ہیں, ان غفلتوں کی وجہ سے, ان غلطیوں کی وجہ سے ہمیں پھر اس طرح کی سرجریز کروانی پڑتی ہیں. بالکل. اور جو ڈلیوری کے بعد وہ جو 40 دن کا مائیں بیڈ سے نہیں اٹھنے دیتی,
مساج کرا رہی ہوتی ہیں دائیوں سے, وہ نیچے کے پیلوس کے مسلس کو, ہڈیوں کو وہ یوں کر رہی ہوتی ہیں, جوڑ رہی ہوتی ہیں, سیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس کی بہت ریلیونس ہے, اس لیے کہ جو لیگامنٹس ہوتی ہیں نا, جیسے یہ درمیان کی ہماری ہڈی درمیان میں اس طرح جڑی ہوئی ہے سمسس پیوبس, اس کے بیچ میں ایک لیگامنٹ ہے جس نے جوڑا ہوا ہے. اب وہ الاسٹین ایک وہ ہوتا ہے, ریلیکسن ایک ہارمون ہوتا ہے اور الاسٹسین ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اس کو ریلیکس کر کے ایسے ہڈیاں تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہیں تاکہ بیبی آرام سے اس کے ڈائمیٹرز براڈ ہو جائے اور بیبی کی ڈلیوری ہو جائے. باقاعدہ وہ سارے کے سارے جوائنٹ, یعنی پیچھے سیکرو آئلیک جوائنٹ, سامنے سمسس پیوبس, یہ سارے جوائنٹس جو ہیں یہ ڈھیلے ہو کے تو ڈائمیٹر نیچر بڑا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, جب بچے کی ڈلیوری ہو گئی اور اس پیشنٹ نے اپنی ایکٹیویٹیز نہیں بند کی تو کیا ہوگا, جیسے یہ جوائنٹ ہے ایسے وہ جڑا ہوا تھا اور وہ تھوڑا سا ایسے ہو گیا, وہ یوں کر کے بھی جڑ سکتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے, جو سیکرو آئلیک جوائنٹ ہے پیچھے والا, وہ بڑا سا جوائنٹ ایک ہوتا ہے, کافی چوڑا ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر ہلکا سا یوں جڑ گیا یا یوں جڑ, اس کو تو کانسٹنٹ بیک ایک رہے گی, اس کو کانسٹنٹ سامنے ہڈی میں درد رہے گی. تو یہ شروع کے 40 to 50 ڈیز جو ہیں یہ ریسٹ کرنا ہے, پنجیریاں کھانی ہیں گوند کی, خطیرہ گوند ڈال کے اور نٹس ڈال کے, جو مائیں وہ جو گوندیں ڈال کے ہمیں وہ پنجیریاں دیتی تھیں, ان کا رول ہے, کمر کس اس میں ڈلتا ہے اور بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں. تو یہ چیزیں کھائیں, ریسٹ کریں, اور زیادہ سپر سونک ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنی باڈی کو. مجھے یاد ہے کہ میری مدر اور میری نانی دے وہ ویری پرٹیکولر کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. آپ یقین کریں, وہ میری کچھ رشتہ دار تھی, ان کی بیٹیوں کو انہوں نے بھجوائی وہ دائی, اس نے کٹھا جب کیا تو وہ کہیں کہ ہمیں لگا جیسے سکون آ گیا. مطلب وہ ہڈیاں جب اپنی جگہ پہ بیٹھی, یہ آرٹ اب بہت کم ہے دائیوں کم میں ہے. بھی, اب نہیں اب ملتی انہیں اس طرح کی پراپر دائیاں. پتہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ کس ہاں, طرح ہے کس یا طرح کس طرح دبانا. سے وہ پوزیشننگ آپ کی دوبارہ سے کمپائل کرے گی, وہ انہیں اس چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے وقتوں میں گاؤں میں دائیوں کو پتہ ہوتا تھا, اب تو ماڈرن دائیاں آ گئی ہاں, ہیں. اب ماڈرن دائیاں کیا کرتی ہیں, وہ پیٹ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ خدا کے لیے ٹانگیں, بازو, کمر, ہپس, ہر چیز کو ہاتھ لگواؤ, پیٹ کو دائی سے ہاتھ نہیں لگوانا. وہ اتنی زور کا مروڑ کے وہ پلیسنٹا ہی اکھیڑ دیں اس کو, نو جی ہم بچہ سیدھا کر رہے ہیں, نہیں, وہ اچھا, یہ اسٹرگل دبانا بڑھ جاتے ہیں. بھی خطرناک ہو سکتا ہے اگر کسی پیٹ کو نہ ہاتھ لگوائیں, ٹانگیں ٹھیک ہے, دبوا لیں آپ, ہپس دبوا لیں, کمر دبوا لیں, ناٹ دا ایبڈومن, ٹمی پہ ہاتھ نہ لگانے دیں ان کو. بالکل. ڈاکٹر سمینا, ابھی جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں نا کہ مطلب عورتوں کے لیے وزن اٹھانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, تو جتنا آپ نے بتایا کہ بھئی جب دبوانے سے ہمارے پلیسینٹا تک کی پوزیشن بھی خراب ہو سکتی ہے, اور جو آفٹر ڈیلیوری 40 ڈیز ہوتے ہیں اس میں دبانا کتنا اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی پروفیشنل اچھی دائی مل جائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی کی باڈی میں تو شادی سے پہلے بھی بہت سارے چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ہمیں ایک منتھلی سائیکل آتا ہے, کیا اس میں بھی, کیونکہ یہ بھی نا ویری کر رہا ہوتا ہے, کچھ کو 2-3 دن بہت اچھا وہ فلو ہوتا ہے, کچھ کو 7 ڈیز چل رہا ہوتا ہے, کسی کا 10 ڈیز چل رہا ہوتا ہے, تو اس سائیکل سے بھی ہم خود آبزرو کر سکتے ہیں کہ آیا ہم ٹھیک ہیں, ہم ہیلدی ہیں کہ نہیں ہیلدی. کچھ کو بالکل 1-2 دن بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے, اور وہ 7 ڈیز اپنے کمپلیٹ کر کے بعد میں وہ فریش ہو جاتی ہیں, نیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ آیا ہم ہیلدی ہیں کہ نہیں ہیں, ہمارے جو ایگس ہیں وہ پراپر ہیں کہ نہیں ہیں, کہ یہ بس جیسے ہو رہے ہیں بس ٹھیک ہے ہوتے جائیں. بیٹا 3 days with 1 spoon of blood the whole day is a normal menstruation. ٹھیک ہے, مطلب 1 چمچ پورے دن میں, وہ اسپاٹنگ میں آ رہا ہے, تھوڑا فلو میں آ رہا ہے, جو بھی ہے 3 دن. اگر بالکل ایک اسپاٹ لگ رہا ہے ہر مہینے تو وہ کچھ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یا ویری ہیوی فلو فار مور دین 7 days. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر 5 days ہے, پہلے دن بہت سوک ہو گیا اور نیکسٹ ڈے کم ہو گیا, یہ نارمل پیٹرنز ہیں. اور اگر آپ کو ہر وقت ہی 32 دن یا 35 دن کا سائیکل ہے, دیٹ از نارمل. لیکن اگر آپ کو پہلے 25 days یا 28 days کا تھا اور اب وہ 35 پہ چلا گیا ہے, اور کبھی وہ 35 ہے کبھی, تو یہ اب نارمل ہے.
ایک ٹھیک ہے. سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت ہے. لیکن ابھی جیسے بہت ساری بچیوں کو 5 6 6 months یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ نارمل لے رہی ہوتی ہیں، نہیں کوئی بات نہیں مجھے تو ہو جاتے ہیں، کبھی تو نہیں ہوتے، اور وہ کبھی ڈاکٹر کو بھی نہیں اپروچ کرتی. مطلب ابھی تک اتنی اویئرنیس نہیں ہے. میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری مدرز ایسے تھے، مدرس کو بھی نہیں بتاتی ہیں. وہ شرم و شرمی کے دور میں اپنی ماؤں سے ڈسکس بھی نہیں کرتی کہ بھئی مجھے 5 6 months سے یہ چیز ہو ہی نہیں رہی. تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ان کی آنے والی بیٹے، زندگی پہلی میں. بات جو میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے. دے شوڈ بی ٹیلنگ دا گرل ایوری تھنگ جو ان کو ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نارمل ہے، کیا ایب نارمل ہے، اور ان کو نو ہاؤ ہونا چاہیے. لیکن بیٹیوں سے وہ ایک خول توڑ دیں، اب وہ ختم کر دیں. لڑکوں کو باپ کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے اور لڑکیوں کو ماں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنا ہر سوال ماں سے بغیر جھجک، بغیر شرم کے پوچھ سکیں. لڑکے اپنے باپ سے بغیر جھجک کے، بغیر شرم کے ہر بات پوچھ سکیں، اور وہ ان کو صحیح طرح گائیڈ کریں. تو اگر 5 5 6 6 7 8 8 مہینے اگر پیریڈ نہیں آ رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوٹرس کی اندر کی لائننگ اتر کے گر نہیں رہی. ٹھیک ہے، ایسے یوٹرسز میں ٹی بی کا جراثیم بچے دانی کے اندر بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ ٹی بی کا جراثیم جو ہے وہ ہر مہینے جب یوٹرس کی لائننگ اتر کے گرتی ہے نا، تو اس کو پنپنے کا ٹائم نہیں ملتا. وہ پوری لائننگ بیکٹیریا سمیت وہ باہر گر جاتی ہے، ٹوبرکل بیسلس جو ہوتا ہے اس کے سمیت. تو اس کو کیزیشن کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو اس لیے یہ ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، آپ کو کینسر سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ اتر کے گر رہی ہے. اگر وہ اتر کے نہیں گر رہی تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ اس کے اندر ہو رہا ہے. پالپس بن سکتے ہیں، وہ کٹھی ہوتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، اپنے اوپر رول ہو کے وہ پالپس بنا رہی ہے، سیکریشنز بہت زیادہ آنی شروع ہو جائیں گی، انفیکشن بہت زیادہ شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ منتھلی ریگولیرٹی جو ہے، چلیں 2 3 مہینے نہیں آئی کوئی بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ بیونڈ دیٹ آپ کو میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی پریگنینسی کے لیے بھی بہت زیادہ بڑی ہرڈل بن سکتی ہے. ہاں، اگر اس میں کوئی نقص ہے، اگر ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آبویسلی آپ ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو پیریڈ کافی دیر تک بند رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کانٹراسیپشن ہوتی ہے، فیملی پلاننگ کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایگ ریلیز ہو جاتے ہیں اور مینسز آئے بغیر ہی وہ پریگننسی میں چلی جاتی ہیں دودھ پلانے کے دوران. تو یہ تو ڈفرینٹ ایک سچویشن ہے. لیکن یس، اگر پیریڈ نہیں آ رہے اور ایب نارمل ہے تو پریگننٹ ہونے میں پرابلم ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جیسے جیسے یہ ڈلیوری کا ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نارمل ڈلیوری کے لیے ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ بھئی اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میری نارمل ڈلیوری ہو جائے تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسے کس ٹائم پیریڈ سے کرنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے کہ اینڈ ٹائم پہ وہ نارمل ڈلیوری کو فیس کر سکے؟ بیٹے، ایک تو ہے مائنڈ سیٹ. ایک تو آپ جب مائنڈ سیٹ کریں گی نا کہ میں نے نارمل ڈلیوری کرنی ہے، آپ کی باڈی ویسے ہی کرے گی جو آپ سوچ رہی ہیں. ہر سیل جو ہے آپ کا دماغ ریڈ کر رہا ہے، ہر سیل اسی طرح کرے گا جیسے آپ سوچ رہی ہیں. لیکن کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جن میں الیکٹیو سیزیرین ہوتے ہیں، ہم اس کو نارمل ڈلیوری میں نہیں لے کے جاتے. جیسے پہلا بچہ اگر الٹا ہے، اگر اس کی ٹانگیں پہلے آ رہی ہیں، تو ہم یوزلی یہ جو ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پیلوس ٹیسٹڈ نہیں ہوتا، ہم سیکنڈ ڈلیوری اگر بریچ ہے، ٹانگیں آ رہی ہیں، پہلا بچہ نارمل ڈلیور ہو چکا ہے اس ہڈی کے اندر سے ہیڈ کے ساتھ، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹڈ ہڈی ہے اور اس کے اندر سے ایک ایوریج سائز کا بچہ گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بہت ہیرو بنا اور اس نے کہا کہ نہیں جی میں تو اس کو نارمل ڈلیور کروں گا یا کروں گی، جیسے کہ ٹانگیں پہلے آ رہی ہیں اور ہیڈ بعد میں آ رہا ہے، تو باڈی تو سکویز ہو کے گزرتی ہے نا، وہ سافٹ ٹیشو ہوتا ہے، وہ تو سکویز ہو کے گزر جائے گی. یہ تو اسکال ہے، یہ تو ہڈی ہے، اس نے تو نہیں گزرنا. پھر ہمارے پاس ایمرجنسی میں آتی ہیں عورتیں، ڈیڈ بیبی، جسم باہر لٹکا ہوا اور ہیڈ اندر پھنسا ہوا. Oh my پھر ہم God. ڈی کیپیٹیٹ کر کے پہلے نیچے سے نکالتے ہیں، پھر وہ ہیڈ ہمیں اوپر سے، یا ہم اس کو بالکل ٹوٹلی ڈسٹروائے کر کے پیس میل نیچے سے نکالنا پڑتا Oh ہے. my God. تو اس لیے بریچ یعنی کہ جو پہلے پیر آ رہے ہیں
پہلی فرسٹ ڈلیوری پرائمی گریویڈا جو ہوتی ہے، جو پہلی بار حاملہ ہے اور اس کو ڈلیوری ہے، کچھ یوٹرس کی شیپ ہوگی جس کے اندر کے ہیڈ اوپر ہی رہ گیا، ورنہ 32ویں ہفتے پہ ہیڈ کیونکہ ہیوی ہوتا ہے تو وہ نیچے ہی آ جاتا ہے، اور 34 ویکس پہ وہ فکس ہو جاتا ہے پیلوس کے اندر. اگر وہ پیلوس اچھا ہے تو 36ویں ہفتے پہ وہ فکس ہو گیا ہوتا ہے، یعنی پیلوس میں ڈسینڈ کر گیا ہوتا ہے، اوپر کا حصہ پیٹ کا تقریباً خالی نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہیڈ ہڈی کے اندر جا چکا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فکسیشن. ہم ہیڈ کو موو کر کے دیکھتے ہیں تو وہ فکس ہوا ہوتا ہے، وہ موو نہیں کرتا سائڈ ٹو سائڈ. تو پھر ویجائنل ایگزامینیشن ہم 36ویں ہفتے پہ کرتے ہیں. ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ ایک اسکل وہ اسپائنز ہوتی ہیں، ہڈی باہر نکلی ہوتی ہے پیلوک بونز کی. ہم اس کا انٹر اسکیل ڈائمیٹر میئر کرتے ہیں، کتنا ہے، کیا یہ ہیڈ گزر سکے گا. 36ویں ہفتے پہ زیرو اسٹیشن پہ اسکل کو آ جانا چاہیے، یعنی اسکیل اسپائن کے لیول پہ آ جانا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپائن تک آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا، فکس ہو گیا. اگر 36ویں ہفتے پہ ہیڈ ڈسینڈ کر گیا ہے، فکس ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویری گڈ سائنس فار اے نارمل ڈلیوری. اگر آکسیپٹو پوسٹیریئر ہے، پہلا بچہ ہے، اور یہ آکسیپٹ جو ہے یہ پیچھے کی طرف کو ہے، یہ اگین ڈیفیکلٹ ڈلیوری ہوتی ہے، اس میں ٹیئرز آ سکتے ہیں. پھر براؤ پریزنٹیشن، جیسے کہ فیس پہلے آ رہا ہے، جب فیس پہلے آ رہا ہوتا ہے تو یہ پھر ایک انڈیکیشن ہے سیزیرین سیکشن کی. تو چن اگر پوسٹیریئر ہے تو یہ تو بالکل آپ سوچیں بھی نہ کہ ہم اس کو نارمل ڈلیور کر سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل تو ٹھیک اس ہے. لیے یہ ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے کہ یہ، تو ایڈوائس یہ ہے کہ پہلی ڈلیوری ہاسپٹل میں کریں. آپ کا سسٹم پہلی بار چیک ہو رہا ہے، آپ کا لیور، آپ کی کڈنیز، آپ کا برین، آپ کا ہارٹ، آپ کی ہر چیز پہلی بار ٹیسٹ ہو رہی ہے. نارمل ڈلیوری ایک بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے باڈی پہ. جب یوٹرس اتنے بڑے بچے کو اس ہڈی میں سے پش کر رہا ہوتا ہے، دیٹ از اے ویری سینسٹیو ٹائم. اس وقت ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، ایمبولس ہو سکتا ہے، برین میں پرابلم ہو سکتا ہے، فٹس پڑ سکتے ہیں، بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اس میں ڈیتھ ہو سکتی ہے ماں کی، ڈیٹیچ ہو سکتا ہے، پلیسنٹا اتر سکتا ہے، ماں پیٹ کے اندر بلیڈ کر کر کے، بچہ تو فوت ہوتا ہی ہے، وہ فوت ہو سکتی ہے. تو اس لیے پہلی ڈلیوری اور چوتھی کے بعد، یعنی ہم اگر فرسٹ ڈلیوری بغیر کمپلیکیشن کے ہاسپٹل میں ہو گئی ہے، پھر ہم الاؤ کرتے ہیں کہ سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ یہ گھر میں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جو گرینڈ ملٹی گریوڈا ہے، جو کہ 5واں، 6واں، 7واں، وہ پھر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یوٹرس تھک چکا ہوتا ہے، اس میں فائبرس ٹیشو زیادہ بن گیا ہوتا ہے، وہ کنٹریکٹ نہیں کرتا، کیونکہ اتنے بڑی بڑی ویسلز ہوتی ہیں جو آمل اکھڑنے کے بعد جب آمل ڈلیور ہوتی ہے تو اتنی بڑی بڑی ویسلز ہوتی ہیں جو بلیڈ کر سکتی ہیں، جنہوں نے بند ہونا ہوتا ہے. تو اگر یوٹرس کانٹریکٹ نہیں کر رہا، اس میں فائبرس ٹیشو زیادہ ہے، وہ کانٹریکٹ نہیں ہو رہا پراپرلی، تو وہ پیشنٹ تو مر جائے گی خون پڑ پڑ کے. ڈاکٹر صاحب ایک یہ فائبرس سے یاد آیا، فائبرائڈ بن گیا، یہ بہت سنتے ہیں، فائبرائڈس بن جاتے ہیں باڈی کے اندر. تو یہ فائبرائڈ کیا ہوتے ہیں اور یہ کس ٹائم پہ بنتے ہیں اور اس کا کیا لنک ہوتا ہے آپ کی پریگنینسی کے ساتھ؟ فائبرائڈس جو ہیں یہ بہت کامن ہو گئے ہیں، اور اب یہ آہستہ آہستہ ابھی تک اس کی کاز کوئی پتہ نہیں چلی، کیونکہ کئی دفعہ اتنا سا مٹر کے دانے جتنا فائبرائڈ پڑا رہتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا، اور کوئی اتنا بالٹی میں پورا نہیں آتا، وہ اتنا بڑا ایک سنگل فائبرائڈ ہو سکتا ہے. ملٹیپل ہوتے ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ فائبرائڈز اب اوور دا ٹائم، جیسے پچھلے ڈیکیڈ کے اندر یہ ہر بچی کو ہونے شروع ہو گئے ہیں. اٹ از سو کامن، چھوٹا بڑا ہم کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر ایڈینومایوماز ایک اور ان کی فارم ہے، وہ بننے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ فائبرائڈس جو ہیں یہ انہیلدی لائف سٹائل کی پروڈکشن ہے. اینڈومیٹریوسس، فائبرائڈس، ایڈینومایوسس، ایڈینومایوماز، یہ سب کے سب جو ہیں یہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے یہ ڈکٹیٹ کراتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اب جیسے میں نے سرکیڈین ردم کی بات کی تھی، صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد جب آپ وہ روشنی سورج کی آنکھوں میں ڈلواتے ہیں تو میلاٹونن سیکریٹ ہوتا ہے، آپ کے ہارمونز صحیح طرح سے سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی ہر چیز نارمل ہوتی ہے. تو اینڈومیٹروسس کا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ہوتا کیوں ہے.
یہ آٹومیون ڈیزیز ہے، یہ کوئی بایو کیمیکل ڈیزیز ہے، یہ کوئی وائٹامنس کی اور اس میں ڈیفیشنسی ہے. ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر جو یوٹرس کے اندر کی لائننگ جو کہ ہم مینسٹریشن میں باہر گرتی ہے وہ سم ہاؤ بن جاتی ہے پیلوس کے اندر، اوہ اور وہاں پہ وہ جڑیں بنا لیتی ہے اپنی، اور جیسے یوٹرس مینسٹریٹ کرتا ہے وہ بھی پیٹ میں مینسٹریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں پیٹ کے اندر، اور پھر وہ خون کی بڑی بڑی تھیلیاں بن جاتی ہیں. یہ ٹریول بھی کرتا ہے، یہ لنگز میں بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے نوڈیولز آپ کے کسی اسکار میں ہو سکتے ہیں، آپ کی آنکھ میں ہو سکتے ہیں، بلیڈر میں ہو سکتے ہیں. کئی بار بلیڈر میں ہوتے ہیں، اس کو ہر مینسٹریشن کے ساتھ یورین میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے جب مینسٹریشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں، اور موسٹ پروبیبلی یہ جتنے ہارمون ڈسرپٹرز ہیں اسٹارٹنگ فرام جب ہم آنکھ کھولتے ہیں، ہماری ٹوتھ پیسٹ، فیس واش، باڈی واش، کنڈیشنر، لوشنز، میک اپ، آئی لائنرز، یہ سب کی سب، یہ جو ہم ڈیوڈرنٹس لگاتے ہیں، پرفیومز ہیں، یہ سب کے سب ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. یہ سب باڈی میں جا کے سارے ہارمونز کو تہس نہس کر دیتے ہیں. تو لیکن یہ باڈی تو تو ہم، چلتی ہارمونز پہ ہے. اور یہ تو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہر تو چیز. بس پھر اسی لیے تو کامن ہو رہے ہیں فائبرائڈز، ایڈینومایوسس، اینڈومیٹریوسس، اور ہر یہ چیز. کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ہمارے ہارمونس کو؟ اس لیے کہ یہ اندر جا کے ہارمونز بن جاتے ہیں. دیکھیں یہ پلاسٹکس، اسپیشلی پلاسٹکس جو ہیں یہ آپ کے اندر جا کے زینو ایسٹروجنس بن جاتے ہیں، ویری اسٹرانگ ایسٹروجنس. یہ تو جا کے پورا ٹیک اوور کر لیتے ہیں آپ کے ہارمونس کو، اور باقی ہارمونس کو وہ بلاک کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ تو اور پھر تھیلیٹس، پیرابینس، تھیلیٹس ڈلتے ہیں لپسٹک. فار ایگزامپل اگر آپ لپسٹک ہیں اس میں تھیلیٹس اور پیرابینس دونوں ہیں. تھیلیٹس خوشبو کے لیے ڈالے جاتے ہیں، پیرابینس اس کی شیلف لائف کو انکریز کرنے کے لیے. ورنہ اگر وہ پیرابینس نہ ڈالیں تو آپ کی لپسٹک میں اگر ایک دکان پہ پڑی ہے تو وہ تقریباً مہینے بعد اس میں سے اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو ہیں یہ اس میں پیرابینس ڈال دیتے ہیں کہ یہ شیلف لائف، پھر اس میں تھیلیٹس ڈالتے ہیں کہ اس میں خوشبو آتی رہے. پھر اس کے بعد ویکس سے بننی چاہیے لپسٹک، جو بیز ویکس ہوتی ہے. اب تو پلاسٹک سے بن رہا ہے سب کچھ، پولی ایسٹر سے بن رہا ہے سب کچھ. آپ کا یہ جو آئی لائنر ہے یہ سارا کچھ بہت خطرناک چیز پیٹرولیم سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پیٹرولیم جیلی پیٹرول سے بن رہی ہے، پیٹرولیم سے. تو یہ جو آپ ویزلین اور یہ جو چیزیں لگاتے ہیں یہ دس از آل ہارمون ڈسرپٹرز. تو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ہمیں یہ نہیں لگانا چاہیے، یا کم از کم پریگنینسی ناریل میں کا نہ لگائیں؟ تیل لگائیں، ٹھیک ہے، دودھ کی اتری بلائی لگائیں، اس میں بیسن میں بلائی ڈال کے آپ جب اچھی طرح اپنا اسکن کو دھوئیں گے تو وہ جو بلائی ہے اس سے آپ کا ایمولینٹ لگ جائے گا، آپ کا کنڈیشنر ہو جائے گا، اور وہ سارا ایکسفولیٹ کر کے لے جائے گا بیسن. تو بہت سی چیزیں ہیں. چقندر کا پانی لگا لیں، اتنے خوبصورت پنک ہونٹ ہو جائیں گے. اور اگر آپ وہ جو سک ہماری مائیں ملتی تھیں وہ کریں گے تو براؤنش لپسٹک آپ کے ہونٹوں کو لگ جائے گی. تو آلٹرنیٹیوز تو بہت ہیں. آملے ریٹھے بوائل کر کے اس میں سکاکائی کی وہ جو بارک ہوتی ہے وہ ڈال کے ہلکی آگ پہ رکھ دیں، اس کا اتنا اچھا شیمپو، اتنی اچھی جھاگ بنتی ہے، اس سے سر دھوئیں. وہ تو بالکل ہی آپ کے وہ جو گریس ہوتا ہے اس کو نکال کے لے جاتا ہے. پھر اس کو کرنے سے پہلے سرسوں کا تیل ملیں سر میں، تو جب آپ آملے ریٹھے کو لگائیں گے تو اتنی ڈرائنس نہیں ہوگی جتنا وہ ڈرائی کر دیتے ہیں بالوں کو. تو ہر چیز اویلیبل ہے نیچر میں، تھوڑی سی واو، ہمت کی ضرورت ہے. امیزنگ. ڈیورنگ پریگنینسی کوئی 5 ایسی احتیاطیں آپ بتائیں گی کہ جو ہر عورت نے لازمی کرنی ہے؟ ہاں، ایک احتیاط تو یہ ہے کہ جو آپ اس وقت سوچ رہی ہوں گی، جو آپ کر رہی ہوں گی، وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے گا آپ کے بچے کے ساتھ. اوکے. آپ کے ایموشنس، آپ کے اسٹریس، آپ پڑھ کیا رہی ہیں، آپ دینی کتابیں پڑھ رہی ہیں، اس کا افیکٹ ہوگا بچے پہ. آپ ماسٹرز کر رہی ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، آپ کچھ اور کر رہی ہیں، میتھمیٹکس میں کچھ کر رہی ہیں، میڈیکل میں کچھ کر رہی ہیں. تو وہ جب میری بیٹی کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ان دنوں اپنا پارٹ 1 کا تیاری کر رہی تھی،
تو وہ تو سپر انٹیلیجنٹ. تو آپ ماں جو کچھ سوچتی ہے نا وہ بچے میں کنوے ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ ڈیورنگ کو پریگنینسی اونلی کہ اس کے بعد بھی؟ ڈیورنگ پریگنینسی تو بہت زیادہ, کیونکہ ایگزیکٹلی جو آپ سوچ رہی ہیں, آپ کتنا اسٹریس لے رہی ہیں, آپ کتنی خوش ہیں, آپ کتنی پازیٹیو ہیں, آپ کی بچے کی پرسنالٹی اس کے مطابق ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہے. آپ کتنا اللہ پہ یقین رکھتی ہیں, آپ کتنی پازیٹیو ہیں کہ میرے پاس تو اچھا. اب اگر ایک پیشنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے ہائے یہ اب نارمیلٹی نہ ہو جائے, ہائے مجھے کچھ نہ ہو جائے, نیگیٹو تھاٹس ہے, وہ بچہ ایک نیگیٹو تھاٹس کی پرسنالٹی لے کے پیدا ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن, آپ ڈیورنگ پریگننسی, بڑا لمبا ٹائم ہے, 1 سال تقریباً, یعنی 9 مہینے لگتے ہیں اس کو پورا کرنے میں. آپ دیکھیں تو صحیح نا, اوور نائٹ تو نہیں بچہ پیدا ہو جاتا. 9 months اس ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ, اور وہ ہر چیز ابزارب کر رہا ہے. اور 3rd month کے بعد تو اس کے کان بھی سننے لگ پڑتے ہیں, ہر چیز جو باپ اس کو ماں کو ڈانٹ رہا ہے یا اس کو سٹریس دے رہا ہے یا گالیاں نکال رہا ہے وہ اندر سن رہا ہے. وہ بچہ بچپن میں ہی گالیاں نکالنی شروع کر دے گا. تو اس لیے یہ بہت بڑی سینسٹیو باتیں ہیں, بہت زیادہ سینسٹیو باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے, جو ہمارے معاشرے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک چیز تو آپ نے بتا دی, باقی اور 4 احتیاطیں کیا ہونی چاہیے؟ 4 احتیاطیں یہ ہیں کہ آپ سلیکٹڈ فوڈ کھائیں, فریش ویجیٹیبل ضرور لیں, نٹس لیں, دودھ ضرور پئیں, اور وہ تازہ بھینس کا دودھ ہونا چاہیے, یا ڈبوں کا دودھ جو ہے یہ ان میں وہ ہوتے ہیں جو ان کی لائف بڑھانے کے لیے اس کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, دے آر ناٹ گڈ. آپ بکری رکھ لیں, اس کا دودھ پی لیں نکال کے. گھر میں جو بھینسیں ہیں یا گائیں ہیں, دے آر ویری گڈ سورس آف کیلشیم اینڈ پروٹین. تو وہ ضرور پئیں, گوشت ضرور کھائیں, پھل ضرور کھائیں. ہر چیز کا ایک ایک چنک جو ہے وہ آپ نے لینا ہے. کچی سبزیاں خاص طور پہ ضرور کھائیں, اور سبزیاں اور دالیں اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں. کھجوریں کھائیں, اور ایموشنز کا خیال رکھیں, اپنے ریسٹ کا خیال رکھیں. دیکھیں 24 hours میں ایک نارمل عورت کو 7 گھنٹے کی نیند چاہیے, اور اگر وہ پریگننٹ ہے اور 2nd یا 3rd ٹرائمیسٹر میں ہے تو اس کو کوئی 8-9 گھنٹے ریسٹ کرنا چاہیے. دن کے وقت بھی اس کو ایک چھوٹا سا نیپ لینا چاہیے تاکہ اس کی پوری باڈی ریپلینش ہو جائے. اور فزیکل ریسٹ بھی, مینٹل ریسٹ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کو اپنا جو ریگولر چیک اپ ہے اپنا میڈیکل ڈاکٹر کے پاس, وہ ضرور کرنا چاہیے. بے شک 2 مہینے بعد چلی جائے. ویسے تو جو نارمل روٹین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی پتہ چلے پریگننسی کا تب جائیں, پھر ایوری منتھ چیک کراتے رہیں. لیکن جب ہمارا 8واں ماہ جو ہوتا ہے اس کے اندر فورٹ نائٹلی, یعنی 2 ہفتے کے بعد, اور پھر جو لاسٹ منتھ ہے آفٹر دا 36 ویکس, ایوری ویک کا چیک اپ ہوتا ہے. 4 الٹرا ساؤنڈ بہت ضروری ہوتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف پریگننسی. پھر اس کے بعد 1st ٹرائمیسٹر کے اینڈ پہ, 2nd ٹرائمیسٹر کے اینڈ پہ, اور پھر لاسٹ ٹرائمیسٹر. تو یہ 4 الٹرا ساؤنڈ جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کروانے. آنول کی جگہ کدھر ہے, کیسے ہے, یوٹرس کے ماؤتھ کی لینتھ کتنی ہے, یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس طرف کو جا رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ گئی آپ کی باتوں سے, کہ آپ نے کہا کہ 9 months کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بچے کا اور مدر اور جو بیبی کا بانڈ ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بچہ ہر چیز فیل کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز سن رہا ہوتا ہے, اور وہ جب باہر آئے گا وہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گا, اسی طرح کا بچہ ہوگا جس طرح کی اس کی ماں نے وہ 9 months میں ساری پریکٹسز کی یا ایکٹیویٹیز کی. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بہت ساری عادتیں تو باپ جیسی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, باپ کا بانڈ بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے یا اتنا ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ جتنا ماں کا ہوتا ہے, یا ماں کا آئی کیو لیول زیادہ بچے میں جا رہا ہوتا ہے یا باپ کا زیادہ جا رہا ہوتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچہ کس کی طرف زیادہ جو ہے نا وہ رجحان رکھتا ہے یا کس کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے؟ بیٹے یہ جو آئی کیو ہے نا, یہ تو بہت زیادہ ریسرچز میں یہ پروو ہو چکا ہے کہ اگر آپ کو انٹیلیجنٹ بچہ چاہیے تو ایک انٹیلیجنٹ ماں ڈھونڈیں, اپنی بیوی ایک انٹیلیجنٹ ڈھونڈیں. اگر آپ کو تو انٹیلیجنس تو ڈائریکٹلی ماں سے نیچے جاتی ہے. مسکولر پاور, باڈیلی اسٹرینتھ, یہ باپ کی طرف سے انہیرٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. لیکن وہ جو
ماں اگر خوش ہے، وہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسنالٹی، اگر ماں کو اس کا خامند خوش رکھ رہا ہے، اس کی فیملی ارد گرد اس کو اسٹریس فری رکھ رہی ہے، تو وہ بچہ بہت پازیٹیو تھنکنگ لے کے پیدا ہوگا، بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ. جو بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے. اب نئی ریسرچ یہ ہے کہ ڈلیوری کے فوراً بعد ماں کے کپڑے اور بچے کے کپڑے اتار کے باڈی ٹو باڈی، اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ کرتے ہیں. بچے کو تھوڑا سا صاف کرنے کے بعد اس کی ماں کے جسم کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد سکلنگ جسٹ آفٹر ڈلیوری جو ہے وہ بریسٹ کے ساتھ لگانا بہت ضروری ہے. وہ جو تھا نا کہ وچز ملک ہے، یہ جو کلوسٹرم نکلتا ہے، یہ نہیں دینا، یہ بڑی بے وقوفی ہے. یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کلوسٹرم میں ہی وہ ساری امیونوگلوبولنز ہیں جس نے اس کے پورے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کو لائن کرنا ہے اور انفیکشن سے بچانا ہے. تو یہ جو ماں کا بانڈ ہے نا، جو دودھ پلانے کا ہے، دیٹ از دا اسٹرانگیسٹ بانڈ. اور پھر وہ جب اس کو اپنے اسکن کے ساتھ لگاتی ہے، اور وہ جو بانڈ ہے، جو بچیاں اب دودھ پلانے سے بھی انکاری ہیں، تو وہ بانڈ ماں کا اور بچے کا ڈیولپ ہی نہیں ہوتا اگر وہ اس کو لیکٹیشن نہیں کروا رہی. تو یہ وہ جی میجورٹی بچیوں کو پوچھو، میڈم وہ تو دودھ آیا ہی نہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی. اٹ آل ڈپینڈز آن یور مائنڈ سیٹ. اگر آپ پریگنینسی کے دوران یہ کہہ رہی ہیں کہ یس میں نے کوئی بوتل اس کو بھینس کی نہیں دینی، کوئی ڈبے کا دودھ نہیں دینا، میں نے اپنا دودھ دینا ہے، دودھ اتنا آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی یہ نہیں ہے کہ اوہو میں رات کو کیسے اٹھوں گی اور میں کیا کروں گی، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو پھر تو کبھی بھی نہیں آپ لیکٹیٹ کرا سکیں گے. تو مائنڈ سیٹ، مائنڈ از کنٹرولنگ ایوری تھنگ. تو اس لیے ہیلدی رہیں، سورج کی روشنی لیں، صبح صبح اٹھیں، میلیٹونن سیکریٹ کرائیں اپنے اندر. اب میلیٹونن کی گولیاں آ گئی ہیں، بھئی تم اٹھ کے سورج کی روشنی لے لو صبح، تاکہ تمہاری اپنی میلیٹونن سیکریٹ ہو جائے. وہ بالکل تو ٹھیک مہا ہے. ہارمون ہے جو سارے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے. تو میلیٹونن یا عشاء اور تہجد کے بیچ میں سیکریٹ ہوتا ہے، یا صبح صبح وہ سورج کی روشنی جو آنکھوں میں پڑتی ہے تب میلیٹونن سیکریٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سرکیڈین ردم کے اوپر جائیں، آپ کی نارمل ڈلیوریز کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. آپ کو ایسوسیٹیڈ جو میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں لائک ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اور جتنے تھائرائڈ، اچھا یہ تھائرائڈ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. تو بچیوں کے جن کے ملٹیپل ابارشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا تھائرائڈ اور ڈائبٹیز، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری چیک کرانا ہے. تھائرائڈ، ہائپو تھائرائڈزم بہت زیادہ کامن ہو گیا، اور وہ بھی یہ سب جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں ہارمون ڈسرپٹرز، ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھروں میں یہ سینٹڈ کینڈلز اور یہ آرٹیفیشل چیزیں ساری کی ساری صبح صبح کھڑکیاں کھولیں، سارے جو ریڈیکلز ہیں، جو خطرناک ریڈیکلز ہیں، ان کو باہر نکالیں. یہ سارے جو آکسیڈیٹیو ریڈیکلز ہیں نا، یہ نکلتے ہیں، ہر چیز امٹ کرتی ہے، یہ ٹیبل، یہ چیزیں. تو جب آپ صبح کو کھڑکیاں کھولتے ہیں تو یہ سب فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ہارمون ڈسرپٹر ہے. چوئنگم جو ہم اتنے شوق سے کھاتے ہیں، وہ سارا پلاسٹک اندر جا رہا ہے، اور وہ چوئنگم جو ہے وہ ستیہ ناش کر رہی ہے، ہارمون ڈسرپشن کر رہی ہے. مطلب ہماری مائیں یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں کرتی آئی ہیں، ہماری نانیاں دادیاں یہ سب کچھ کرتی آئی ہیں. صبح صبح ہمارے گھر کی کھڑکیاں کھل جاتی تھی، دروازے کھل جاتے تھے، مغرب کے بعد دروازے بند ہو جاتے تھے، برتن ڈھانپ دیے جاتے تھے، اور ہمیں ان چیزوں کی لاجک سمجھ ہی نہیں آتی تھی. لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بیماریوں کو گھر سے باہر بھیج دیتی ہے، اور کتنی تندرستی آتی ہے ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اویئر ہی نہیں ہیں. تو دیکھو بیٹے، یہ دین کے حساب سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مغرب کے بعد میں ساری وہ جو بری چیزیں ہیں، بدروئیں اور یہ سب چیزیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوتی ہیں، ان کو میں وہ کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ساری رات، اور پھر تہجد کے وقت وہ پھر بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ دیر تک رات کو دیر تک باہر پھر رہے ہیں، یا آپ نے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں یا دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو یہ اندر آ جاتی ہیں. پھر آپ اپنا کھانا اگر کھلا چھوڑ رہے ہیں، اس میں سے کھاتی ہیں، اس کو جھوٹا کرتی ہیں. آپ کورڈ رکھیں اپنے کھانے کو. اور اس کے علاوہ آپ کے جو انڈر گارمنٹس ہیں اور جو چیزیں، ان کو کور کر کے رکھیں. یس، اپنے کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے.
اگر بسم اللہ پڑھتے ہوئے آپ کپڑے نہیں اتارتے، پڑھنے سے مطلب اتارنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو یہ جنات اور یہ جو دوسری بدروہیں ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتی ہیں. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنے کپڑے اتارتے ہیں تو دیر از اے شیلڈ بٹوین یو اینڈ دیم، اور وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس بات کا دھیان رکھیں. پھر آپ باتھ روم میں جاتے ہوئے، کیونکہ باتھ روم میں بدروہیں ہوتی ہیں، تو ضرور دعا مانگیں، دائیں پاؤں سے اندر جائیں اور پھر دعا مانگیے جو باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من من الخبث الخبث والخبائث. والخبائث. تو خبیثوں سے اور خبیثیوں سے میری حفاظت فرما. تو دے آر دیر. یہ ہمیں دعائیں اسی لیے سکھائی ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور باآواز بلند السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم. اللہ وبرکاتہ میں کہیے. بلکہ کبھی کبھار ہنستی ہوں کہ کسی دن وعلیکم السلام آ گیا تو ہم نے باہر دوڑ لگا دینی نہیں ہے. آتا، فکر نہ کرو. نہیں آتا، وہ تو پہلی بار بھاگ جاتے ہیں. جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ تو پہلی بار بھاگ جاتے ہیں. صحیح بات تو ہے. گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری مائیں، ہماری ہاں نانیاں، دادیاں ہمیں ہاں سکھاتی تھی، لیکن بالکل ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صحت سے کتنی زیادہ کنیکٹڈ ہے. بالکل تو ان کنیکٹڈ ہے. چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم فالو کر لیں تو ہم ہیلدی لائف اسٹائل بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور آگے آنے والی جو ہماری جنریشن ہے وہ بھی بہت ہیلدی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ. تھینک یو سو مچ. بہت ہی زبردست سیشن تھا. میں نے بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری آڈینس، آپ کو دیکھنے والے، آپ کو سننے والے، وہ بھی بہت زیادہ اچھی باتیں یہاں سے سیکھیں گے اور انہیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ نے آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا کہ ڈیورنگ پریگنینسی کس طرح کی چینجز آپ کی باڈی میں ہو سکتی ہیں، یا آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا کسی اور طرح کا یونیک طرح کا چینج آپ نے اپنی لائف میں فیس کیا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ہیلتھ وائز باقی سب کا بھی فائدہ ہو سکے. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.